آج ہم کھادی ولیج بورڈ تلنگانہ کے چیئرمین جناب یوسف زاہد صاحب سے کھادی ولیج بورڈ کی اسکیمات پر بات کریں گے۔ یوسف زاہد صاحب ایک حرکیاتی انسان ہیں، بلکہ ایک مخلص انسان بھی ہیں۔ ان کی مسلسل نمائندگی کے سبب مرکزی حکومت نے 25 لاکھ روپے کے خرچ اسکیم میں اضافہ کرتے ہوئے 50 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے 25 لاکھ کا لون ہی چلا آ رہا تھا، جس پر یوسف زاہد صاحب کو احساس ہوا کہ آزادی کے بعد سے آج تک مہنگائی میں شدید اضافہ ہوا ہے، چنانچہ خرچ کی حد میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اور جب مرکزی حکومت نے سارے ہندوستان سے کھادی ولیج بورڈز کے چیئرمین کو مدعو کیا تو یوسف صاحب بھی دہلی پہنچے اور انہوں نے مدلل انداز میں اجلاس میں کہا کہ آج کی مہنگائی کے لحاظ سے خرچ کی حد تو 1 کروڑ ہونا چاہیے، لیکن بہت ہی بحث و مباحث کے بعد مرکزی حکومت نے 50 لاکھ کے خرچ کی حد کو مان لیا ہے اور حال ہی میں اس کے احکامات بھی وصول ہو چکے ہیں۔ کھادی ولیج بورڈ سے کس طرح لوگوں کو روزگار حاصل ہو سکتا ہے اور قرض حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ یہ حکومت تلنگانہ کا ایک اہم ادارہ ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم PMEGP پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام، اس پروگرام کو روبہ عمل لانے کے لیے کھادی بورڈ اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ اس پروگرام کو روبہ عمل لانے کے لیے 3 ایجنسیز کام کرتی ہیں۔ ایک ہے کھادی بورڈ، دوسرا ہے کھادی کمیشن اور تیسرا ہے DIC ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹرز۔ کھادی بورڈ تلنگانہ کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس کا اپنا ایک دفتر ہے، اس کے اپنے ریجنل آفیسرس ہیں۔ اس کا ایک آن لائن پروگرام ہے، اگر کسی کو کھادی بورڈ سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا بینیفیشری بننا ہے، اس سے لون حاصل کرنا ہے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن پروگرام کے اندر اپنا رجسٹریشن کروائیں اور جس بینک سے بھی آپ لون لینا چاہتے ہیں اس بینک سے رابطہ کریں۔ جتنے بھی نیشنل بینکس ہیں، قومی بینکس ہیں، یہ سارے بینک یہ سہولتیں فراہم کرنے کے مجاز ہیں۔ بینک کے اپنے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اور ان کے اصول و شرائط کو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی بینک لون دینے پر راضی ہو جائے تو اس کے بعد کھادی بورڈ اپنی طرف سے سبسڈی فراہم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کھادی بورڈ کی سبسڈی 2 سیکٹروں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر اور دوسرا ہے سروس سیکٹر۔ 35% سبسڈی دی جاتی ہے اور سروس انڈسٹری کے اندر 25% 25% سبسڈی دی جاتی ہے۔ کس طرح مرد کے لیے سبسڈی کم، فیمیل کے لیے زیادہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کھادی بورڈ ایک جنرل کیٹیگری میں آتا ہے، اس میں تمام اقوام کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سبسڈی سب کو برابر؟ سبسڈی سب کو برابر دی جاتی ہے۔ 35% دیہی علاقوں میں۔ اس سے پہلے کھادی بورڈ شہری علاقوں میں سبسڈی دے نہیں سکتا تھا، لیکن ادھر ہماری کھادی بورڈ کی کوششوں کی وجہ سے گزشتہ 3 مہینے سے شہری علاقوں کے اندر بھی اب سبسڈی دی جا سکتی ہے۔
25%, دیہی علاقوں میں 35% ہے اور جو ہے شہری علاقوں کے اندر 25%. سر یہ آپ کو جو فنڈس آتے ہیں ہاں. مرکز سے آتے ہیں ریاست سے؟ مرکز مطلب ہے کہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں اسٹاف کی جو تنخواہیں سیلریز ہے وہ ساری کی ساری تلنگانہ گورنمنٹ دیتی ہے اور جو اسکیم اور جو پروگرام ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کی ہے. انڈسٹری لگانا چاہ رہا اس کے لیے تربیت نواری تربیت ہے. تربیت آسان سی بات ہے کہ اگر آپ تربیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں 40 آدمی کا اگر کوئی گروپ مل کے اگر اپلیکیشن دے کے ہم جو ہے اس سبجیکٹ پہ ہم تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے ان کو تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے. بلکہ اگر 40 آدمی جمع نہیں بھی ہو سکتے 20 سے 25 آدمی بھی اگر کہیں پر جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ ان کو مناسب جگہ کے اوپر تربیت فراہم کریں. تو موجودہ دور الیکٹریکل دور ہے. ہاں بیٹری کی تربیت کچھ ہو رہی کیا؟ ابھی تک تو ہمارے پاس بیٹری کی تربیت تو نہیں ہے. اچھا کچھ پروگرام اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمارا جو ٹریننگ سینٹر کے جو پرنسپل ہیں ہم ان کے سامنے جو ہے یہ بات کو رکھیں گے کہ اس طرح کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے. اگر واقعی اس کے لیے کوئی تربیت فراہم کی جا سکتی ہے تو ضرور فراہم کریں گے, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے لیے کچھ آپ تجویز رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں تجویز رکھیں گے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کو بالکل رکھیں گے. گورنمنٹ کی طرف کو بیٹری ہاں ضرور یہ تجویز کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ ابھی جو نئی صنعتیں قائم ہو رہی ہیں جو نئے رجحانات ہیں اس سلسلے میں جو ہے گورنمنٹ کو اس سے واقف کرانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے اور اس پر آمادہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور اس کے اندر مین بات جو قابل غور ہے بینک کا رول بہت اہم ہے. تو اگر کوئی بینک جو ہے اس معاملے میں آگے نہ بڑھے تو پھر اس کے اندر کافی مشکل ہوتی ہے بینیفیشری کو. تو بینک کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ان کی شیورٹی چاہیے. اگر ان کی شیورٹی کو فلفل کیا جائے اور ان کو اعتماد دلایا جائے کہ ہم جو ہے آپ سے لون حاصل کر کے ہم اپنی فیکٹری قائم کر کے اپنی صنعت کو قائم کر کے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور بینک سے لیا ہوا لون بینک کو ہم ضرور ادا کریں گے. تو سبسڈی وہ بینک کا اپنا ایک اصول ہے, بینک اپنے اصول سے لیتا ہے. 3 سال کم سے کم جو ہے کسی بھی صنعت کو یا کسی بھی فیکٹری کو قائم کرنے کے بعد 3 سال تک اس کو رن کرنا کمپلسری ہے. 3 سال تک چلانا ضروری ہے مسلسل. 3 سال چلنے کے بعد ایک آفیسر آئے گا سینٹرل گورنمنٹ کا اور وہ آفیسر آ کے اس کا معائنہ کرے گا اور معائنہ کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیں گا. وہ سرٹیفکیٹ کے بعد یہ جو سبسڈی ہے یہ سبسڈی کے مالک بن جائیں گے. اس کے بعد 3 سال تک انٹرسٹ دیتے رہنا پڑے گا. سبسڈی کے اوپر انٹرسٹ نہیں. اب بینک سے تو 50 لاکھ کا لون لیا 3 سال کے بعد اگر ہمارا آفیسر صاحب 50 لاکھ کے لون اب 3 سال تک انٹرسٹ دینا ہی ہوتا ہے. بینک سے جب کوئی چیز لے رہے ہیں تو بینک کو دینا ہی پڑے گا. سبسڈی پہ نہیں. سبسڈی نہیں, سبسڈی اگر شروع میں مل جاتی سبسڈی شروع میں مل جائے گی. سب سے خاص بات یہ ہے کھادی بورڈ کی کہ کھادی بورڈ کی جو سبسڈی ہے بہت کم عرصے کے اندر آ جاتی ہے بینک اکاؤنٹ میں. 3 سال تک نہیں انتظار کرنا پڑے گا. 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ 90 دن کے اندر سبسڈی جو ہے بینیفیشری کے کھاتے میں آ جائے گی. لیکن وہ اس کے مالک تبھی بنیں گے جب تک وہ 3 سال رن کریں گے اور اس 3 سالہ عرصے کے اندر بینک انٹرسٹ ہم کو اس پہ دینے کی ضرورت نہیں. مطلب وہ 90 دن کے بعد جب سبسڈی آئیں گی تو وہ پیسے ملنا کر کے بینک کے لون کا انٹرسٹ دینا پڑے گا. بس بینک کا جو معاملہ ہے وہ بینک دیکھے گا. لیکن کھادی بورڈ کی جو سبسڈی ہے اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ دینے کی ضرورت نہیں. اس کے اوپر انٹرسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پیسے اگر منہا ہو جائیں تو بینک کے قرضے میں کم ہو جائیں گے نا. پیسے قرضے میں کم ہو کے انٹرسٹ بھی کم ہوگا. بینک جو ہے اپنے دیے ہوئے پیسے پہ انٹرسٹ لگائے گا, سبسڈی کے اوپر انٹرسٹ نہیں لگائے گا. کیونکہ جب کھادی بورڈ سے سبسڈی آ جائے گی آپ کے اکاؤنٹ میں تو پھر انٹرسٹ کس بات کرے گا آپ سے. تو وہ پیسے تو منہا ہوں گے نا 90 دن کے بعد. ہوں گے بینک کے قرض سے منہا نہیں ہوں گے. وہ بینک کے اندر مطلب ہے کہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال تو ضرور کر پائیں گے لیکن اس کے مالک تبھی بنیں گے جب آپ 3 سال تک مسلسل رن کریں گے. اس پہ انٹرسٹ دینا نہیں پڑے گا. اس پہ نہیں دینا پڑے گا مگر بینک کے اصل لون پہ تو قرضہ دینا پڑے گا. 50 لاکھ کا قرضہ دینا پڑتا ہوگا. ماہانہ تقریباً 60-65 ہزار کا تو انٹرسٹ ہو جائے گا. اور جتنا بھی ہو دینا پڑتا ہوگا. پھر سبسڈی کا مطلب کیا رہا؟ سبسڈی آ جائیں گے آپ کو. سبسڈی اس میں سے منہا نہیں ہوگی نا. نہیں ہو جاتی ہو.
اگر خرچ میں سے منہا ہو گئی بنا ہو جاتی ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع سے ہی کہ اصل جو بینک کی رقم ہے اسی کے اوپر انٹرسٹ کیلکولیٹ ہوگا اور جو سبسڈی ہے اس کے اوپر کیلکولیشن نہیں کرے گی. سبسڈی منہا کر کے کیلکولیشن کرے گی کیلکولیشن کرے گی. بس. اس کے لیے بہت سے سیکٹرس ہے. گرینائٹ کٹنگ ہے, گرینائٹ پالشنگ ہے, کاٹن جننگ ہے, رائس ملس ہے, اسٹون کریشر ہے, اور فلائی آئش برکس ہے. آئش برک وہ جو بناتے ہیں اس کے لیے بھی دی جاتی ہے. اور بہت سے جو بھی انڈسٹری کے اندر جو چیزیں آتی ہیں. فارم ہاؤس وغیرہ بول رہے تھے فارم ہاؤس پہ مل رہا ہے. فارم ہاؤس پہ, فارم ہاؤس یہ پولٹری فارم پولٹری فارمس پہ پولٹری فارم اور اس کے بھینسوں کی نہیں پولٹری فارم کے اوپر دیں گے. پولٹری فارم کے اوپر دیں گے. اور پولٹری فارم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈیری فارم کے اندر بھی بعض صورتوں میں دی جاتی ہے. اس کے ڈیری فارم کے اندر بھی بعض صورتوں میں دی جاتی ہے. البتہ شپ فارمس کو نہیں دے رہے ہیں. شپ فارمس کو نہیں دے رہے. شپ فارمس کو صرف جو ہے وہ نارتھ ایسٹ میں دے رہے ہیں, لیکن باقی انڈیا کے حصوں میں نہیں دے رہے ہیں. ان کے جو رولس ریگولیشن جو گائیڈ لائنس ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے کام کرنا پڑتا ہے. کتنے سال سے 25 لاکھ کا لون تھا اس کے بعد یہ بڑا گزشتہ تقریباً 2004 سے لے کر 2022 تک 25 لاکھ روپے پر لون مشتمل تھا. لیکن مستقل کوشش کرنے کی وجہ سے یہ رقم 25 سے 50 لاکھ روپے پر مشتمل ہے. ابھی ہم نے جو کوشش کی ہے, ہماری کوششوں کے نتیجے میں نہ صرف جو کہ کھادی بورڈ کو موقع ملا ہے کہ وہ رورل ایریاز کے ساتھ ساتھ جو اربن ایریاز کے اندر بھی کام کرنے کا موقع اس کو دستیاب ہوا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 25 لاکھ سے بڑھ کر 50 لاکھ کا موقع ملا ہے. اس کے لیے میٹنگ میں بہت چیز آتی ہے. ہاں, اس کے لیے جو ہمارے آل انڈیا چیئرمین ہیں ان کو بات کر کے ان کو آمادہ کرنا پڑا اور ان کو سمجھانا پڑا کہ 25 لاکھ روپے میں کوئی بھی صنعت قائم کرنا آج کے زمانے میں مشکل ہے. اس کو 25 سے کم 50 لاکھ روپے کیا جائے. تو ایک گزشتہ 5 سال سے لگاتار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا. تو اب اس سال جو ہے 2022 کے جولائی کے اندر ہمیں جو نئے گائیڈ لائنس آئے, جو جولائی اگست کے اندر ہمیں نئے گائیڈ لائنس آئے, اس کے بعد ہمیں اس بات کی اجازت ملی ہے کہ 25 سے 50 لاکھ روپے پر یہ لون مشتمل ہوگا. اور دوسرے جو ہے رورل ایریاز کے ساتھ اربن ایریاز کے اندر بھی ہم کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. دیہی اور دیہی شہری تمام علاقوں کے اندر اب کھادی بورڈ کام کر سکتا ہے. کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہوگا؟ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ تو آپ کو ہمارے سی او کے پاس جا کے آپ کو تفصیل حاصل کرنی پڑے گی. ہر سال جو ہمیں جو گائیڈ لائنس کے اندر جو سبسڈی کی رقم جو مہیا کی جاتی ہے 30 کروڑ کے اوپر مشتمل تھا. تو گزشتہ سال کا بجٹ وہ 30 کروڑ روپے استعمال میں آ گیا. اب اس میں اقوام میں سے کس قوم کو کتنا گیا وہ تو ہمارے پاس ریکارڈ میں رہتا ہے. ظاہر ہے ایک صنعت کے پیچھے 5 آدمی کو کم سے کم روزگار حاصل ہوتا ہے. کوئی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی یونٹ قائم کیا جائے تو اس چھوٹے یونٹ کے پیچھے بھی 5 آدمی کو روزگار دستیاب ہوتا ہے. اس طریقے سے جو ہے سینکڑوں افراد جو ہے روزگار حاصل کرتے ہیں کھادی بورڈ کے ذریعے سے. سر یہ آن لائن اس کو آن لائن فل اپ کرنا پڑے گا فارم یا یہاں پہ آفس میں آن لائن بھی فل اپ کر سکتے ہیں, بڑی سہولت ہے. اور اگر آن لائن فل اپ کرنے میں کسی کو دشواری ہو رہی ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, براہ راست اگر کوئی کھادی بورڈ سے رجوع ہونا چاہیں تو ہم اس کو برابر ریفری کرتے ہیں, ان کو گائڈ کرتے ہیں. آن لائن کا ویب سائٹ وہ KVIB PMEGP پروگرام. جیسے PMEGP ایک پروگرام PMEGP مارتے ہیں تو 3 چیزیں آتے ہیں KVIB, KVIC, DIC. تو ان تینوں میں سے کسی کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں.